بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملیحہ سندھی اور میں آج بنا رہی ہوں گوبھی کا سالن۔ تو مجھے گوبھی بنانے نہیں آتی، میرا بھائی گوبھی لے کر آیا تو پھر میں نے بولا جیسے تیسے چلو بنا لیتے ہیں۔ بنانے تو مجھے نہیں آتی لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی۔ تو یہ میں نے ان کو گوبھی کو صاف کر لیا تھا، اب میں اس کا سالن پکاؤں گی۔ تو گائز، میں نے پہلے نیکسٹ ویلاگ بنایا تھا تو میں نے اس میں اپنے شوہر کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ وہ جو میرے بہن بھائی جو سعودیہ میں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ سعودیہ میں اگر کوئی رہتا ہے، جاب کرتا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو وہاں پہ بلاتا ہے، تو وہاں پہ کیا اپنی بیوی کو بےعزت کرتے ہیں؟ تو پلیز جو میرے بھائی سعودیہ میں رہتے ہیں تو وہ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ ہاں ایسے ہوتا ہے یا نہیں، یا میں غلط ہوں یا میں صحیح۔ اگر میری بہنیں جن کے ہسبینڈ سعودیہ میں رہتے ہیں اور وہ پاکستان میں رہتی ہیں تو وہ بھی مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتی ہیں کہ وہ صحیح کر رہا تھا یا میرا شوہر غلط کر رہا تھا۔ لیکن میں نے جو باتیں آپ کے ساتھ اگلے نیکسٹ ویلاگ میں شیئر کی تھی، تو وہ میرا ویلاگ آپ جنہوں نے نہیں دیکھا تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے میرے ہسبینڈ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے تھے۔ تو ایسے تو نہیں کرنا چاہیے، ہر انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کی کیسی فطرت تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے یا ایسے بھی وہ ہو سکتا ہے۔ پہلے تو میں اس کو اتنا نہیں جانتی تھی، جب میں وہاں پہ گئی تو میں اس کو زیادہ جاننے لگی، کیونکہ وہ میرے ساتھ میرا شوہر اتنا کلوز نہیں تھا۔ پہلے 1 سال ہی میری میرج کو ہوا تھا اور 1 سال کے بعد وہ سعودیہ چلا گیا، تو وہاں پہ وہ 3 سال کے بعد میں سعودیہ گئی، 2 سال کے بعد میں سعودیہ گئی اس کے پاس۔ تو یہاں پہ بھی میرے ساتھ فون پہ بھی پاکستان میرے ساتھ باتیں کرتا تھا تو مجھے ذلیل کرتا رہتا تھا، لیکن پھر میں سعودیہ گئی تو اس نے اور بھی مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ کیا ایسی بچیوں کا ایسا نصیب ہونا چاہیے؟ اگر کوئی پہلے میرا شوہر یعنی کہ وہ پاکستان تھا تو وہ غریب تھا، وہاں وہ سعودی گیا تو اس کو شاید پیسہ آ گیا، اس لیے شاید اس کو اکڑ ہو گئی، تو اس کو غرور ہو گیا، تو اس لیے مجھے اس نے بےعزت کرنا شروع کیا۔ حالانکہ میں نے تو یہاں پاکستان سے اس کی ہیلپ کی تھی، میری سسٹر والوں نے میرے شوہر کی ہیلپ کی تھی، وہاں پہ جا کے اس نے میرے ساتھ بہت ہی غلط سلوک کیا۔ خیر، میں اللہ پاک کا گھر دیکھ کے آئی، میرے لیے یہی بہت تھا، اور میں اسی لیے میں اس میں ہی اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہوں۔ چلو میں بےعزت تو وہاں پہ ہوئی، لیکن میں نے اللہ پاک کا گھر تو میں نے دیکھا نا۔ تو یہی شروعات کے دن تھے، جیسے ہی میں گئی تو 5-6 دن نہیں گزرے تو اس نے بولا میں دوبارہ ٹکٹ کروا رہا ہوں، تمہیں پاکستان بھیج رہا ہوں، اور تمہیں مدینہ اور مکہ کی زیارت بھی نصیب نہیں ہو رہی، تم ایسی گندی عورت ہو۔ تو پھر مجھے مکہ اور مدینہ میں وہاں پہ 3 مہینے رہی، تو میں نے 3 دفعہ میں وہاں پہ مکہ بھی عمرہ کرنے گئی اور میں مدینہ بھی گئی۔ تو پھر یہ تو میری خوش نصیبی ہوئی، اس نے مجھے غلط بولا۔ جیسے جاتے ہوئے میں وہاں پہ پہنچی تو اس نے میرے ساتھ جھگڑا شروع کیا اور میرے ساتھ غلط بھی ہے میرے ساتھ شروع کیا۔ تو خیر کوئی بات نہیں،
میں نے اپنے اللہ پہ رکھا، ہر چیز میں نے اپنے اللہ پاک پہ رکھی، اور وہی مجھے اس کا اجر دے گا۔ تو شاید میری یہ تکلیفیں میری قسمت میں تھی، تو میں نے یہ تکلیفیں برداشت کی۔ کوئی بات نہیں، یہ ہوتا ہے، پر اللہ پاک جو ہے نا، کسی بچیوں کا ایسا نصیب نہ کرے، اچھا نصیب کرے، ان کو اللہ پاک خوشیاں نصیب عطا کرے، اور دشمن کی بھی بچی ہو نا تو اس کو بھی اللہ پاک خوشیاں نصیب کرے۔ اور جو بھی بھائی ہیں اپنی بیویوں کو، اپنی وائف کو کوئی بھی اگر بلاتا ہے باہر تو وہ اس کو عزت سے رکھے، وہ اس کے سہارے پہ آتی ہے پردیس میں، اور اس کے سہارے پہ آتی ہے۔ اگر وہی شوہر ایسا کرے تو اس کے دل سے کیا نکلتا ہوگا، اس کے دل سے کون سی آہ نکلتی ہوگی، بددعا نکلتی ہوگی، میں نہیں جانتی۔ مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی، محسوس کرتی تھی، لیکن میں درگزر کر دیتی تھی، ایک یعنی کہ ایسے۔ تو ویورز، میں نے مجھے بتانا گوبھی کا سالن تو مجھے نہیں آتا، تو میں نے یہ بنا لیا جیسے تیسے، اور اب کھائیں گے تو پتہ چلے گا۔ لیکن اس کے بعد میں اب چاول کی روٹی بناؤں گی، اور چاول کی روٹی بناؤں گی، پھر میں وہ بھی دکھاتی ہوں آپ کو تو کیسے چاول کی روٹی بنتی ہے۔ یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سالن دیا کہ ٹیسٹ کر کے اور مجھے بتاؤ کہ کیسا بنا ہے کیسا نہیں، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم گوبھی کا سالن بنایا میں نے۔ تو اب یہ میں چاول کی روٹی بھی بنا رہی ہوں۔ یہ میرے امی والے کھاتے ہیں چاول کی روٹی، ہم بھی کھاتے ہیں، تو زیادہ تر تو چاول کی روٹی ہم لوگ کھاتے ہیں۔ تو اب میں پکا رہی ہوں، آپ دیکھنا کہ چاول کی روٹی کیسی ہے۔ اور یہ جو میں نے باتیں شیئر کی، تو پلیز اگر میرا کوئی ولاگ وغیرہ دیکھتا ہے، اگر سعودیہ میں ہیں بھائی، تو مجھے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ میرا خرچہ بھی میرے ہسبینڈ نے بند کر دیا ہے، تو میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ تو اس وجہ سے مہربانی کر کے میرے چینل کو واچ کیا کریں، تاکہ میری ارننگ سٹارٹ ہو جائے، میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤں۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا سوشل میڈیا پہ آنے کا، لیکن میں مجبوری سے آئی ہوں، میرے شوہر نے خرچہ بند کیا تبھی، اس لیے میں آئی، تاکہ میری تکلیفیں کم ہو جائیں اور میں کسی کے یعنی کہ محتاج نہ رہوں۔ تو میرا اگر ولاگ اچھا لگا، اور میرا گوبھی کا سالن اچھا لگا، اور میری چاول کی روٹی اچھی لگی، تو پلیز دوبارہ ملیں گے، اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اور مجھے کمنٹس کر کے بتانا کہ میرے چاول کی روٹی کیسی بنی۔ اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔